السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ وقال اللہ عز وجل ما يلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام اور دختران ملت، آج کی مجلس میں سلوک کے مقامات ترتیب کے اعتبار سے ذکر کیے جا رہے ہیں۔ اس میں سے 7واں مقام آج کی ترتیب کا حصہ ہے۔ جو ساتھی پابندی سے حاضر ہوتے ہیں ان کے لیے یہ نئی بات نہیں۔ یہاں ترتیب وار اسباق ہوا کرتے، غیر حاضری کا ذمہ دار یا بات ادھوری سمجھنے کا ذمہ دار آدمی خود ہوتا ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ صاحب حاضری وقت پر ہو، وقت سے پہلے ہو، تاکہ کوئی چیز ہم سے چھوٹے نہیں۔ درست علم درست عمل کی طرف رہبری کرتا ہے، ادھورا علم ادھورا رکھتا ہے۔ ساتواں جو مقام ہے اس کو سلوک میں بعض صوفیاء کے نزدیک ترتیب بعضوں کے پاس اور بھی ہو سکتی ہے، ہم جو ترتیب چلا رہے ہیں اس ترتیب میں 7واں مقام مقام صمت، خاموشی، سکوت۔ یہ بھی پیدا کرنا پڑتا ہے، محنت کرنا پڑتا ہے اس کے لیے۔ اس میں اس قدر محنت شاقہ کی ضرورت ہے کہ آدمی کو جب تک اللہ کا ڈر پیدا نہ ہو اس میں کمال حاصل نہیں ہوتا۔ عرف عام میں، محاورات کی زبان میں یوں کہا جاتا ہے کہ صاحب زبان میں ہڈی نہیں ہے اس لیے پھسل گئی۔ ہڈی جو جس عظم میں ہوتی ہے نا وہ آسانی سے نہیں پھسلا کرتی، لیکن زبان میں ہڈی نہیں۔ یہ کلام کی آسانی کے لیے، لیکن درست کلام کے لیے ہے، نادرست کلام کے لیے نہیں۔ 7واں مقام خاموشی ہے، اس کے لیے باضابطہ 2 طرح کے مجاہدات کیے اور کروائے جاتے ہیں۔ مجاہدہ تفصیلی بھی ہوتا ہے اور مجاہدہ اجمالی بھی ہوتا ہے۔ مجاہدہ تفصیلی کی ترکیب یہ ہوتی ہے، ترتیب یہ ہوتی ہے، پہلے تمام زبان سے ہونے والے گناہوں کو لکھ لیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس میں سے ہم کون سے گناہ سے بچے ہوئے ہیں رائٹ لگا لیا جاتا ہے۔
پھر جن گناہوں میں ہم مبتلا ہیں ان گناہوں پر سوالیہ نشان لگا لیا جاتا ہے، یعنی اس پر ہمیں محنت کی اور کس طرح کی محنت کی ضرورت ہے۔ پھر ان گناہوں میں سے مثال کے طور پر جھوٹ بولنے کی اگر عادت ہو، زبان سے بولا جاتا ہے، اللہ پر جھوٹ بولنا یہ بھی گناہ ہے، مطلق جھوٹ بولنا یہ بھی گناہ ہے۔ اللہ پر جھوٹ نہیں بولتا، ٹھیک ہے، اس معاملے میں درست، لیکن لوگوں میں تو جھوٹ بولتا ہوں، اس میں میری تربیت کی ضرورت ہے۔ تب یہ ہفتہ 8 دن تک میں جھوٹ نہیں بولوں گا، پریکٹس کرنا باضابطہ، کچھ بھی ہو جاؤ جھوٹ نہیں بولوں۔ اگلے ہفتے پھر میں غیبت کرتا تھا، تو 1 ہفتے تک مستقل اس پر پریکٹس ہو کہ جھوٹ بھی نہیں بولوں گا، اب غیبت بھی نہیں کروں۔ بہتان لگانے کی عادت تھی، اب تیسرے ہفتے میں اس کو بھی شامل کر لیں، چوتھے ہفتے میں ایک اور گناہ شامل کر لینا، یوں ایک ہفتے میں ایک گناہ کو ٹارگٹ کر کے کہ صاحب مجھے اس ہفتے اس پر محنت کرنی ہے اور اس کے بعد اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اگلے کو اس کے ساتھ جوڑنا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اگلے کو جوڑنا ہے۔ اس ترتیب سے پورے گناہوں کو ٹارگٹ کر کے چلنا جس میں ہم مبتلا ہیں، یہ عملی مشق کہلاتی ہے، اور اس کو مجاہدہ تفصیلی بولتے ہیں۔ لمبا کام ہے صاحب، پڑے رہو خانقاہ میں، حضرت پوچھتے جاتے آج کس پہ محنت کرا، کل کس پہ محنت کرا، اس کے بعد بولتے جاتے۔ اپن لوگ خانقاہ کے ہی سیکھتے اسی بول رہے ہیں۔ اتنی سہولتیں اس زمانے میں میسر ہونے کے باوجود خانقاہوں کے معاملے میں ہمارے قلب میں وہ عظمت ہی نہیں ہے۔ وہ کیوں ہوتے ہیں؟ وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ ہماری روحانیت کو بیدار کریں۔ فیض گاہیں ہیں، خانقاہیں ہیں، یہ سب ہماری باطنی تربیت کے لیے۔ حضرات مشائخ کے یہاں 21 سال 30 سال تک پڑے رہتے تھے کہ ہم کو صاحب سیدھا کر کے بھیجو۔ اب 30 سال چھوڑو، 30 منٹ بھی بولے تو ماں بہت دیر بٹھا لے رہنا ہوں، یہ ہمارا حال ہے۔ تو اس سے تربیت تو ہونے سے رہی۔ سب سے پہلے نظام خانقاہی کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ ہمارے لیے روحانیت پیدا کرنے کی جگہ ہے، تربیت کی جگہ ہے، اور کام بھی بہت لمبا ہے بھی بڑا لمبا، چھوٹا کام تھوڑا ہی ہے۔ حضرت عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کہیں ایک جگہ زخم لگا تو مرہم لگائیں گے، اپن سر سے پیر تک پورا زخمہ ہے، اب تو مرہم کے بیارل میں ڈبا چھوڑ دینے کا ہے۔ تو یہ ہے خانقاہ، وہاں مرہم کے بیارل میں اپنے کو ڈبا دینا، تبھی جا کے شاید کچھ ہماری زندگیوں میں درستگی، اصلاح پیدا ہوگی، ورنہ دشوار تو ہے۔ فضل خداوندی سے کوئی چیز بعید نہیں ہے، مگر ہر ایک یہ سمجھ لے کہ بیٹا میرے ساتھ اللہ کا فضل ہوں گا ہی چھونگا ہوں۔ کس کے ساتھ اللہ کا فضل ہوگا یہ اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ ہر ایک کو امید ہے اللہ کے فضل سے، مگر محنت کوئی نہیں چاہتا تو کام بھی نہیں بنتا۔ الغرض سلوک میں ایک دوسرا مجاہدہ دیتے ہیں اجمالی، جان دے لے رہے بھائی اب کے زمانے کے حساب سے، بہت لمبا بٹھائے تو بیٹھ رہے نہیں بیٹے، کیا تو بھی ایک موٹا دیکھ بھیجیں گے۔ تو تقلیل کلام یہ ایک اجمالی مجاہدہ ہے، زبان کو سیدھا کرنے کا مجاہدہ اجمالی ہے۔ کم سے کم یہ تو کر لو، اس سے بہت سی آفتوں سے بچ جاؤ گے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں باضابطہ ایک باب باندھا ہے اس کو سمجھانے کے لیے، عنوان دیا اس کو آفات اللسان، یعنی زبان کی آفتیں۔
اور اس کو آفت ہی بولا جا سکتا ہے کیونکہ روایت میں اس کو آفت ہی قرار دیا گیا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیجا گفتگو کرنا یا بیکار بات کرنا، فضول الکلام، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، بہتان لگانا، چغلی کھانا، اس کو ہم چھوٹے چھوٹے اور معمولی گناہ سمجھ کے روز کرتے چلے جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں اس چغلی کے بارے میں اتنی صراحت ہے، لا يدخل الجنۃ نمام، چغلی کھانے والا جنت میں نہیں جائیں گا۔ اپن کتوں کے کتے وقت کھا رہے ہیں، یعنی کسی کی بات کسی دوسرے ایسے شخص کے سامنے پیش کر دینا جو اس کا مربی نہ ہو۔ قریب قریب غیبت کا بھی یہی معاملہ ہے، کسی کے اندر پائی جانے والی برائی کا تذکرہ دوسرے کے سامنے کر دینا، گالی گلوچ، تہمت لگانا ہے، فحش گوئی ہے، طعن و تشنیع ہے، تمسخر و استہزاء ہے، عیب جوئی ہے، لعنت اور ملامت کرنا ہے، بیجا مذاق کرنا، مزاح مذموم اس کو بولا جاتا ہے، جھگڑا اور خصومت، اس میں بالخصوص مناظرہ کرنے والے مناظرین جب مناظرہ ختم ہو جاتا ہے پھر بھی اپنی ناک اونچی رکھنے کے واسطے بیکار بحث کرتے ہیں، اس کا تذکرہ بھی حضرت نے فرمایا کہ یہ بھی بیکار کاموں میں سے ایک کام ہے۔ جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی قسم اٹھانا، وعدہ خلافی کرنا، کسی کا راز افشا کرنا، بے حیائی کی باتیں کرنا، تکلیف دینے والی بات کرنا، قرآن حدیث یا دین کا مذاق اڑانا، کلمہ کفر کا زبان سے کہنا، بد دعا کرنا، والدین یا مسلمانوں کو برا بھلا کہنا، لوگوں کی دل آزاری کرنا، بلا تحقیق ہر بات کو آگے بھیجنا، یہ سب کے سب کس سے ہو رہے ہیں بھائی؟ زبان سے ہو رہے ہیں نا۔ کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ شعور کے اعتبار سے ہمارا یہ شعور مر گیا کہ ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے۔ یہاں پر یہ یاد دلایا جاتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی لفظ تم زبان سے نہیں نکالتے مگر لکھنے والا فرشتہ حاضر و موجود ہے، لکھ رہا ہے۔ بات زبان سے نکلی، اچھی ہوگی لکھ لی جائے گی، بری ہوگی لکھ لی جائے گی۔ اس میں سے بعض گناہ وہ ہوتے ہیں جس کا صرف وبال اس کی ذات کو ہوتا ہے، زبان سے ہونے والے گناہ، اور بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کا وبال متعدی ہوتا ہے، دوسروں تک بھی اس کا نقصان پہنچ جاتا ہے۔ بہتان لگا دیا، اگر بہتان کا اثر دوسرے پر بھی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کسی نے کسی عورت پر تہمت لگا دی تو اب اس کے شوہر میں اس میں لڑائی ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ لڑائی ہوگی تو اثر دوسرے تک پہنچ گیا نا۔ ایک سے زائد پر اثر منتقل ہو جائے اس کو متعدی بولا جاتا ہے۔ جھوٹ میں بھی ایسا ہوتا ہے، کسی کے باس کو جا کے بول دیے، جھوٹ بول دیے کسی کے بارے میں، آپ کا منشا خالی اس کو تھوڑا ڈانٹنا ڈپٹنا، اس کو گالیاں کھلانا بول کے تھا، لیکن اسٹریٹ فارورڈ انہیں فائر کر دیا اس پر۔ فائر کرنا مطلب گولی مارنا نہیں، انگریزی میں فائر جو ہے جاب لیس کر دینے کو بھی بولتے ہیں، نوکری کھا جاتا انہیں۔ آپ کے جھوٹ سے اس کی نوکری گئی اور نوکری جانے کی وجہ سے اس کے بچے بھوکے ہیں، ذمہ دار کون ہے؟ جھوٹ بولنے والا۔ متعدی ہو گیا کہ نہیں ہو گیا یہ مرض؟ کیا کر رہے ہو وہ؟
ایسی ایک دو نہیں ہے، آپ حضرات واقف ہیں، اس لیے میں تفصیل نہیں سنا رہا آج، کیونکہ آپ حضرات یہاں ریگولر رہنے والے ہیں، تو سال گزشتہ پیوستہ آپ حضرات نے تفصیل سے یہاں سن رکھا ہے، باضابطہ ایک ایک مجلس میں زبان سے ہونے والا ایک ایک گناہ قرآن و حدیث سے ثابت کیا ہے یہاں پر، اور وہ 70 سے زائد ہے، 70 سے زائد۔ کتاب الکبائر میں 70 گناہ پڑھاتے ہیں، یا خالی زبان کے 70 گناہ بتائے، اتنے سے تو بھی بچ گئے تو اچھا ہے رے بول کے بولتے ہیں۔ ایک زبان کے گناہ الگ گنائے، اعضاء و جوارح کے گناہ الگ، اعمال کے گناہ الگ گنائے، مال کی انکمنگ کے گناہ الگ گنائے، مال کی آؤٹ گوئنگ کے گناہ الگ بتائے، یہاں پر بتائے ہیں، کہیں دوسری جگہ نہیں بتائے، اور اس کا تعلق سلوک سے ہے اس لیے بتائے ہیں۔ اتنا گہرا تعلق ہے اس کا، یہ پہلے چونکہ آپ سن چکے ہیں اس لیے یہاں اب اس کو ہم اجمال کر رہے ہیں تو ہم غلط نہیں، بہت مختصر کر کے عرض کر رہا ہوں کہ زبان کو قابو میں رکھو۔ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس زبان کے بابت پوچھا تو آقا علیہ السلام نے اسے پکڑ کر ارشاد فرمایا کہ معاذ اسے روکے رکھو، اسے روکے رکھو، یعنی بیکار بات میں اس کو مت لگاؤ۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم نارمل جو گفتگو کرتے ہیں، عام جو گفتگو کرتے ہیں ضرورت کا، اس پر بھی سوال ہوگا؟ تو فرمایا کہ ہاں اس پر بھی سوال ہوگا۔ تیری ماں تجھ کو گم کر دے کے الفاظ ہے، تو کیا سمجھتا ہے جہنم میں اکثر اسی زبان کی وجہ سے لوگ داخل ہوں گے۔ جہنم میں اکثر، حدیث شریف میں ہے اور صحیح حدیث میں ہے، روایات میں کلام نہیں ہے، تیری ماں تجھ کو گم کر دے، جہنمیوں میں، جہنم میں اکثر زبان کی اس بے احتیاطی کی وجہ سے لوگ گریں گے۔ معراج شریف سے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو آ کر عورتوں سے مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا کہ زبان کی حفاظت کرو، اللہ رب العزت نے مجھے مناظر جنت دکھلائے، اللہ رب العزت نے مجھے مناظر جہنم دکھلائے، میں نے جہنم میں عورتوں کو بکثرت زبان کی بے احتیاطی کی وجہ سے جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ معراج سے واپسی پر حضور کا ارشاد گرامی، بات کرنا کہ نہیں کرنا، کون بولے نہ کو کرو، اتقوا اللہ، مگر بات کرتے ہوئے اللہ سے ڈرتے ہوئے کرو، یہ دیکھ لو کہ اس سے میرا دین کا کیا فائدہ ہے، اس سے میرے دنیا کا کیا فائدہ ہے۔ دین کا فائدہ ہے تو کرو، اور دنیا کا فائدہ ہے تو کرنے کی اجازت ہے، گنجائش ہے، کیونکہ تجارت اسی سے ہے، ملازمت اسی سے ہے، گنجائش ہے، رزق حلال کے لیے آدمی بات کر سکتا ہے، لیکن اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے ہوئے کرنا ہے، کوئی غلط بات نہ بول دینا، جھوٹ شامل نہ کر دینا۔ تجارت کرنے کا طریقہ بھی ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا ہوا ہے، تجارت کرو لیکن جھوٹ بول کے مت کرو، خراب کو اچھا مت بتاؤ، بولتا کس سے ہے؟ زبان سے ہی۔ پاکیزہ رزق حرام ہو جاتا ہے، تجارت حلال ہے، اللہ رب العزت نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تجارت کو حلال کیا، تجارت حلال ہے، کماتا تو پاکیزہ و طیب روزی ہوتی، لیکن جھوٹ کو شامل کر لینے کی وجہ سے اب یہ مال حرام ہو گیا، ناپاک ہو گیا، اب اسے کھائے گا اور اس کے بعد کہہ رہا ہے اللہ میرے حال پہ رحم کھا۔ کیا خیال ہے ہماری دعا قبول ہو جائے؟
مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کے سامنے ایک بندہ آہوازاری کرتا ہے اس حال میں کہ پراگندہ لباس ہے، بکھرے بال ہیں، آنکھیں اشکبار ہیں، زبان سے فریادیں کر رہا ہے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ، لیکن اللہ رب العزت اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرما رہے۔ جانتے ہو لوگوں کیوں؟ اس لیے کہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا اوڑھنا حرام ہے۔ اب کتنی دعائیں کر لیتے رہو، کر لو۔ اس پر میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، خدا کی قسم غوث الاقواس بھی اب تیرے لیے دعا کرا تو قبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ مصطفیٰ نے فرما دیا تو اپنے لیے کر لے تو بھی نہیں ہوگا، کسی غوث اور قطب سے کرا لے تو بھی نہیں ہوگا۔ حضور سے بڑے تو غوث نہیں ہے نا، بڑے ہیں اپنی جگہ اولیاء میں، لیکن حضور سے تو بڑے نہیں۔ حضور نے ارشاد فرما دیا کہ اگر دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہو تو رزق حلال رکھو، رزق حلال رکھنا ہو تو تجارت میں جھوٹ سے بچو۔ سمجھ آ رہی جوڑ اس کا؟ بہت بے احتیاطی اس وقت زبانوں کے معاملے میں ہو رہی ہے۔ غیبتیں تو چنے بٹانے کھائے جیسا کھاتے رہتے ہیں اپن، ہر نکڑ پر غیبت، ہر ہوٹل میں غیبت، ہر چبوترے پر غیبت، ہر گلی میں غیبت، یہاں تک کہ مسجد میں آئے تو غیبت۔ مسجد سے نکل رہے ہیں تو امام کی غیبت، جس کے پیچھے نماز پڑھ کو گئے۔ آپ لوگ نہیں کرتے ایسا، ماشاءاللہ اچھے نیک لوگ ہیں، لیکن اکثر مساجد کا سنا رہا ہوں، جس امام کے پیچھے نماز پڑھے، جس کو تھوڑی دیر پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ یہ ہمارا نمائندہ ہے آپ کی بارگاہ میں، پیچھے نکلے بھی نہیں سلام پھیر کے، اسی امام کے بارے میں عیب چینی شروع ہو جاتی ہے، بےہودہ کلام اور بات اور گفتگو شروع ہو جاتی ہے، برائی بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، غیبتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ کہاں؟ باہر نہیں، مسجد میں۔ بظاہر ایسا لگے گا کہ میں کچھ ذرا زیادہ ہی بول دے رہا ہوں، مگر یہ مسئلہ اتنا بڑا ہے کہ ہم اس کو سمجھ لیں تو بڑی بات۔ زبان کی حفاظت کا مسئلہ، 70 سے زیادہ گناہ متعلق ہیں گناہ زبان سے، تو اس کو قابو میں رکھنا ضروری ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیسے اس کو قابو میں رکھیں گے؟ اتقوا اللہ، اللہ کے ڈر سے اس کو قابو رکھ سکتے ہو، ورنہ پھر تمہیں کوئی قابو نہیں کر سکتا۔ دو آدمی بیٹھے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، تیسرے کو آواز سنائی نہیں دے رہی ہے، کیا خیال ہے؟ یہ گناہ نہیں ہے؟ بے شعوری ہے تو گناہ ہو رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ دو آدمی آپس میں گفتگو کرتے ہیں، لیکن ان کی یہ گفتگو میں کوئی خیر نہیں ہوتا۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، جو سرگوشیاں کی جاتی ہیں اس میں اکثر خیر نہیں ہوتا۔ فی کثیر من نجواہم، سرگوشیاں جو ہوتے ہیں اس میں کیا رہتا؟ اور یہ کیوں ہو رہا؟ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ اللہ کو حاضر و موجود پا رہے ہی نہیں۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے وہیں پر یہ بات بھی ارشاد فرما دی، کاش کہ تمہیں اندازہ ہوتا تمہارا اللہ دور نہیں ہے۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا۔ ما یکون من نجوا ثلاثہ، تین آدمیاں سرگوشی کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کیا؟ کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ کہہ رہا الا هو رابعهم، وہاں چوتھا اللہ حاضر و موجود ہے۔ ولا خمسۃ، اور 5 آدمی سرگوشیاں کر رہے ہیں، ان کا خیال یہ ہے کوئی چھٹا نہیں ہے، اللہ کہہ رہا الا هو سادسهم، وہاں چھٹا اللہ موجود ہے۔ ولا ادنى من ذلك، قرآن میں صرف 3 اور 5 کا لفظ آیا ہے،
3 سے کم رہے تو شاید اللہ نہیں رہتا ہوں گا نہیں، 3 سے کم یا 5 سے کم تب بھی اللہ موجود. ولا اکثر، لمٹ بتا دی، چھٹا اللہ ہے تو 7ویں اور 8ویں کے بعد میں شاید کوئی اور نہ دیکھتا ہوگا. ولا اکثر الا هو معهم، نہیں ہوتے اس سے زیادہ مگر اللہ موجود ہوتا ہے. یعنی کھلے لفظوں میں تم 1 رہو، 2 رہو، 3 رہو، 4 رہو، 5 رہو، کم رہو، زیادہ رہو، اللہ کہاں غائب ہے؟ تو پھر یہ نجوا، سرگوشیاں جو ہو رہی ہیں، اکثر سرگوشیاں لا خیر، اس میں کسی قسم کا خیر نہیں ہے. کیوں کی جا رہی ہیں؟ کیونکہ اللہ کا ڈر نکل گیا ہے، جواب دہی کا شعور ختم ہو گیا ہے. اس زبان کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ احساس ختم ہو گیا ہے. قرآن مجید نے فرمایا ما یلفظ من قول، تمہارا گمان ہے نا کوئی نہیں جانتا، تمہاری زبان سے لفظ نکلتا نہیں ہے، اچکنے والا اچک لیتا ہے. خیر و شر دونوں، دائیں جانب والا خیر اچک لیتا ہے اور بائیں جانب والا شر اچک لیتا ہے اور محفوظ کر دیا جاتا ہے. اگر یہ شعور پیدا ہو گیا اللہ حاضر و موجود ہیں تو پھر سرگوشیاں ہماری ٹھیک ہو جائیں. ایمان والے کی علامات، ایمان والے کی صفات، کامیاب آدمی کی علامات، کامیاب آدمی کی صفات، وارثین جنت کی علامات، وارثین جنت کی صفات یہاں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں. سورہ مؤمنون پارے 18 کی ابتدائی آیات سے قد افلح المؤمنون سے اولئک هم الوارثون تک 2 مجلسوں میں تفصیل سنا چکا ہوں. اس لیے اب تفصیل میں نہیں جاتے ہوئے اس میں سے میرے موضوع کا جو حصہ ہے صرف وہ اخذ کر کے عرض کر رہا ہوں. آج کے موضوع کا جو حصہ ہے، کسی کو تفصیل دیکھنا ہے قرآن شریف کھول لیجئے، وہاں دیکھ لیجئے، یا پھر فیضان کمال یوٹیوب چینل پر اپلوڈڈ ہے، وہاں دیکھ لے سکتے ہیں آپ. وارثین جنت کی صفات علامات کے عنوان سے شاید آپ کو مل جائے. قرآن مجید میں حق تعالی جل شانہ نے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لغو اور بیکار کاموں سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں. کون؟ ایمان والا بیکار کام نہیں کرتا، یہاں تک کہ بیکار گفتگو بھی نہیں کرتا، یہ بھی اس میں داخل ہے. کامیاب آدمیوں کے پاس بیکار باتوں کے لیے ٹائم نہیں ہوتا، یہ تو سب کو معلوم ہی ہے. اور وارثین جنت بیکار لغو باتوں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے. والذین هم عن اللغو معرضون، جس کو جنت میں جانا ہے وہ اپنی زبانوں کو ذکر اللہ سے آراستہ کرتے ہیں، لغو اور بیکار باتوں میں اپنی زبانوں کو مشغول نہیں رکھا کرتے. اب کس کو روکیں گے، کتنا روکیں گے، کہاں روکیں گے. ابھی میں آ رہا تھا صبح، گاڑی بنانے دیا تو بس سے آ رہا تھا، لال بس مل گئی بہت دنوں کے بعد، پیچھے پورے کرناٹ. میرے ساتھ ایک ساتھی تھے ہمارے حیدرآباد سے، ساتھ آ رہے تھے. انہوں نے کہا کہ حضرت یہ لوگ تو 1 منٹ خاموش نہیں بیٹھ رہے. میں بولا تمہارے بیگ میں ٹیشو آئے تو نکالو. نکالے تو اس کو کانوں میں ٹھوس لو. بولا دوسرے کو تو نہیں روک سکتے، اپنا کان بند کر لینے کا ہے. کس کو روکا جائے، کب روکا جائے، کہاں روکا جائے، کتنا بار. یہاں تک کہ جلسوں میں بکثرت اعلان ہوتے رہتے ہیں، بھئی خواتین کی آواز بہت آ رہی ہے، ذرا اپنی آواز کو خاموش کر لیجیے. ذرا کہیں کو پورا خاموش کر دو نا، خس کم جہاں پاک. بیان سننے آئے ہیں، دینی مذاکرے میں آئے ہیں، جلسے میں آئے ہیں، جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ مقصد ہی حاصل نہیں ہو رہا، بیکار گفتگو کے لیے. مگر الحمدللہ ہماری مجلس کی عورتیں، مجھے یقین ہے یہاں نہیں ہوتا ایسا. دوسری جگہ کا بتا رہا ہوں، عمومی جلسوں کے اعلانات سنتے رہتے ہیں آپ بھی ہم بھی، وہ بتا رہا ہوں.
یہاں تو باضابطہ ہمارے پاس چٹھیاں آتی ہیں، اگر کوئی خاتون دودھ پلانے والے بچے کو لائی ہے اور وہ دودھ ظاہر ہے کہ مجمع میں نہیں پلا سکے گی، تو ایسی صورت میں بچہ روئے گا تو اس کی ہمیں اطلاع مل جاتی ہے، اور اس کے لیے باضابطہ ایک روم کا نظم ہے، جا کر وہاں فیڈ کرا لیں بہنیں، تاکہ سننے جو عورتیں آئی ہوئی ہیں ان کو خلل نہ ہو، یہ ہمارا منشا ہوتا ہے، اس لیے یہاں ایسی گڑبڑ نہیں ہوتی۔ لیکن اکثر و بیشتر جلسوں میں چلے جاتے ہیں، چھوٹے بچے بھی ساتھ ہوتے ہیں، تو وہ بچے کو کیا پتہ ہے کہ کس محفل میں ہے، کس مجلس میں ہے، تو بچہ بے شعوری میں وہ کام کر دیتا ہے، تو اس سے دوسروں کو خلل ہو جاتا ہے۔ اب پھر اس کو سمجھانے کے لیے وہ بات کریں گی، ان کو سمجھانے کے لیے دوسری بات کرے گی، اور اتنا بات کرے گی کہ ایک مرتبہ مجھے کہنا پڑا تھا سیرت کے جلسے میں کہ بھائی اللہ رب العزت نے عورتوں کو وہ ملکہ دیا ہے کہ مرد مائک میں بولے تو وہاں تک آواز نہیں جاتی، عورتیں بغیر مائک کی مائک والے تک آواز پہنچا دے رہے ہیں۔ یہ کیوں؟ زبانوں کا حد اعتدال سے نکل جانا۔ اپنی زبانوں کو قابو میں اگر رکھیں گے تو جہاں بات کرنی ہے اتنی کریں گے، جتنی بات کرنی ہے اتنی کریں گے، جیسی بات کرنی ہے ویسی کریں گے۔ اتقوا اللہ، اس سب کے لیے ضروری ہے اللہ کے حاضر ہونے کا شعور، اور اللہ کو جواب دہی کا احساس، اور اللہ کا ڈر۔ یہی نکل گیا ہمارے اندر سے۔ تلخ نوائی ہے چمن میں مگر گوارا کر۔ کیوں؟ اگر یہ احساس ہو نا تو کوئی آدمی بیکار بات میں اپنا وقت ہی نہیں لگائے گا۔ رحمان کے جو بندے ہوتے ہیں ان کی کچھ صفات کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ بات چیت زبان سے ہی ہوتی ہے، مخاطبت زبان سے ہی ہوتی ہے۔ اگر کوئی جہالت کی وجہ سے مخاطبت کر رہا ہے تو اس جاہلانہ گفتگو کا جاہلانہ جواب نہیں دیتے، بلکہ سلامتی والی بات کے ساتھ گزر جاتے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات ارشاد فرمائی ہے، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ ان کی صفات میں سے ایک صفت اور ہے کہ اگر کوئی گفتگو کر رہا ہے لیکن وہ لغو اور بیکار قسم کی گفتگو ہے تو وہاں سے عزت کے ساتھ ہٹ جاتے۔ باللغو وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اس لیے کہ پتلے گوبر میں پتھر مارے تو چھینٹے اپنے اوپر ہی چھلتے۔ کوئی بد زبانی کر رہا ہے، کوئی گالی گلوچ کر رہا ہے، وہاں جا کر آپ اگر اس کو چھیڑ لیں گے تو کیا ہوگا؟ کیچڑ اپنے اوپر اچھلے گا کہ نہیں اچھلے گا؟ اس لیے کیا کرتے ہیں؟ وہاں جا کے پتھر مار لیتے، نہیں بیٹھتے۔ باللغو مروا کرامہ، جب لغو سے گزرتے ہیں تو خاموشی کے ساتھ عزت کے ساتھ نکل جاتے، اپنا دامن بچا کر نکل جاتے ہیں۔ یہ رحمان کے بندوں کی نشانیاں بیان ہوئی ہیں قرآن مجید میں۔ صوفیہ کے نزدیک دو باتیں خاص طور پر قابل ذکر ہیں اس میں۔ ایک تو یہ کہ سلوک میں آیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے۔ جب حق تعالیٰ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا، وحی فرمائی کہ اے آدم تم مجھ سے دور ہو رہے ہو، اگر تم میرا قرب چاہتے ہو تو اپنی گفتگو کو کم سے کم تر رکھو، لوٹو گے تو میرے قریب ہو جاؤ گے۔ سلوک میں قرب خدا کا راستہ یہ ہے، بذریعہ آدم علیہ السلام وحی کی گئی ہے کہ بیکار باتوں سے بچتے رہو تو کیا ہوگا؟ پھر واپس میرے قریب آ جاؤ گے۔ کس کو نصیحت کی؟ اللہ نے حضرت آدم کو۔ کب کی؟ جب جنت سے زمین پر اتار رہے تھے نا تو ایک قسم کا بعد پیدا ہو رہا تھا، دوری، تو فرمایا کہ واپس آ سکتے ہو یہاں پر، پھر میرا قرب وہی ملے گا، لیکن اس کے لیے ضروری ہوگا کہ تم اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور ضرورت سے زیادہ بات نہ کرو۔ اقلل کلامک، اقل کلامک کے الفاظ آئے، حتی ترجع الی جوارہ، یہاں تک کہ تمہیں لوٹا دیا جائے اپنے پڑوس میں۔
صوفیہ کہتے ہیں کہ زبان کو قابو میں رکھو، اللہ تعالیٰ حکمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ زبان اگر قابو میں رہی تو کیا کھلتا ہے؟ باب حکمت کھلتا ہے۔ بطور نظیر قرآن مجید سے ایک واقعے کو لیا جا سکتا ہے سمجھنے کے لیے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے شبیہ آدم بنایا۔ شبیہ آدم کا مطلب مشابہ، ایک معنی تو یہ ہے، ویسے تو سبھی حضرت آدم کے مشابہ ہیں، ان کو بھی دو آنکھیں تھیں، ہمارے کو بھی دو آنکھیں، ان کو بھی دو کان تھے، ہم کو بھی دو کان، ان کے بھی دو ہاتھ پیر تھے، ہمارے بھی دو ہاتھ پیر۔ یہاں مراد وہ نہیں ہے شبیہ آدم کی۔ صوفیہ کے کلام کو تھوڑا پرکھنا اور جائزہ لینا پڑتا ہے، جانچنا پڑتا ہے، کچھ میزانوں میں ڈالنا پڑتا ہے۔ یہاں مراد یہ ہے شبیہ آدم ہونے کی، یعنی جیسے اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور ان میں اپنی روح پھونکی، بغیر والد کے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا، ایسے ہی اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنایا اور ان میں اپنی روح پھونکی، بغیر والد کو ان کو وجود عطا فرمایا۔ بری بنا اس بنیاد پر حضرات صوفیہ کہتے ہیں ہوا شبیہ آدم، وہ آدم کے مشابہ ہیں، وہ اللہ نے وہاں اپنی قدرت کا ظہور فرمایا ہے۔ ایک ہے عادت اور ایک ہے خلاف عادت کام۔ عادت کے موافق ہوتا ہے تو اعزازات ملتے ہیں، مثلا ایک بچی دلہن بنی، پھر ایک عرصے میں ماں بن گئی تو مٹھائی کے ڈبے بھی آتے ہیں، سونے کی انگوٹیاں بھی آتی ہیں، چاندی کے چین بھی آتے ہیں، جھولے بھی آتے ہیں، جناب والا کپڑے لتے بھی آتے ہیں، پھول کے ہار بھی آتے ہیں، اور اس کا بڑا اعزاز کیا جاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ بڑی سعادت مل گئی، ماں بن گئی ہو، بڑا مقام مل گیا، جی ہمارے خاندان کو تم نے وارث دے دیا، بڑی عزت کا موقع ہے کہ اس وقت میں تم نے ہمارے دل کو فرحت و انبساط سے بھر دیا۔ کوئی کہہ رہا ہوگا کہ اگر بیٹی ہوئی تو داماد مبارک، کوئی کہہ رہا ہوگا اگر بیٹا ہوا تو بہو مبارک، حالانکہ انہیں کہاں ہے گی، مگر بولتے انہی الفاظ سے، بڑے پیار کیے جاتے ہیں۔ کیوں صاحب؟ ماں بن گئی ہے، مگر نکاح کے بعد بنی تو یہ عزتیں ہیں۔ برخلاف اس کے خلاف عادت ہوا، نکاح عادت ہے نا، اور خلاف عادت بعض بچیاں اب ماں بن جا رہی ہیں مگر نکاح کے بغیر بن رہی ہیں، نہ باوا پوچھ کو دیکھتا، نہ اماں پوچھ کو دیکھتی، ماٹھے ملی کانکی کی، ہماری عزت پوری جو ہے نا کچرے میں ڈال کو چلے گئی، آج صورت دکھانے کے قابل نہیں رہے، معاشرے میں عزت ختم ہو گئی ہماری، زندگی ہم لگا دیے تھے عزت بنانے کے واسطے، سب پہ پانی پھیر دی، اب ایک ایک گالی سن لو۔ میں تو بہت عزت سے بول رہا ہوں، میں سنا سو ہوں کیا کیا بولتے سو لوگ۔ کیوں؟ انہوں نے دل آزاری کی ہے، دل توڑ دیا ہے، خلاف عادت کام کیا ہے۔ کہاں وہ پھول کے ہار اور کہاں یہ گالیوں کے ہار، کہاں وہ مٹھائیوں کے ڈبے اور کہاں یہ ان لوگوں کا دھتکارا جانا اور لعنت و ملامت کا کیا جانا، کہاں وہ عزتیں کہ ہر ایک پلکوں پہ رکھ رہا ہے، شوہر عزت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، سسرال عزت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے کہ ہمیں خاندان کو وارث مل گیا، ہمارا نام روشن کرنے والا آ گیا۔ یہ عزتیں سسرالوں میں ملتی ہیں، لیکن اگر بغیر نکاح کے یہ ہوگا تو کون سے سسرال کی عزت ملنے والی؟ لے دے کے لے بھاگے سو والا انہیں اکیلا ہی رہتا، کتنا منائیں گا؟ کیا انہیں اماں کا حق دیں گا، باوا کا حق دیں گا، جی ساس سسرے کا حق دیں گا، دیور دیورانی ہیں، جیٹھ جیٹھانی ہیں، ان لوگوں کی خوشیوں کا اظہار کر سکیں گا؟ ایک آدمی کتنوں کا کام کریں گا؟ اکیلا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ پھر تمت اللہ، لوٹ کو گھر آنا ہی پڑتا۔ جب بے عزتی حد سے زیادہ ہوتی تو کیا کرتے ہیں؟ میں نہیں سمجھی تھی، غلطی ہو گئی، بھگت۔ یہ سب کے سب جو اعمال وجود میں آ رہے ہیں یہ خلاف عادت کام کرنے کی وجہ سے آ رہے ہیں۔ یہی معاملہ درپیش ہوا حضرت عیسیٰ کی والدہ کے ساتھ، قرآن مجید میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔
حق تعالی جل شانہ نے فرمایا کہ لوگ جیسے بغیر شادی شدہ بچی کے ماں بن جانے پر تہمتیں لگاتے ہیں اور مختلف قسم کی حفوات بکتے ہیں، ویسا ہی غلط سمجھ لیا لوگوں نے ان کے معاملے میں. کہنے لگے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، اے ہارون کی بہن تو نے کیا کر دیا، تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا، تیری ماں تو ایسی نہیں تھی، بڑی ذلیل حرکت تو نے کر دی اور تو نے ہمیں رسوا کر دیا، ہماری قوم کو رسوا کر دیا، اس لیے کہ تو مسجد اقصی میں مقید رہا کرتی تھی. پاکیزہ مریم کو حضرت مریم کی والدہ نے مسجد اقصی بیت المقدس کے لیے وقف کر دیا تھا. انی نذرت للرحمن صوما، اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے انہوں نے نظر مانی. یہ مریم کا تذکرہ کس بات میں کہ اللہ اگر اولاد ہوگی تو آپ کے گھر کے لیے اس کو وقف کر دوں گی. تو حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہو گئی تو کہنے لگے اللہ بیٹی ہو گئی، بیٹا ہوتا تو چھوڑ دیتی. اللہ نے فرمایا نظر پوری کرو، یہ بیٹی بیٹے سے افضلیت لے گئی. وجہ اس کی یہ ہے کہ اسے ہم اپنی قدرت کا مظہر بنانے والے ہیں. اس موقع پر حضرت مریم کو فکفلھا زکریا کی کفالت میں دے دیا گیا اور وہ ان کی نگہداشت میں، ان کی نگرانی میں تھی. ایسے موقع پر اتنی پاکیزہ جگہ بیت المقدس میں زکریا کی کفالت میں خاندان بھی گیا گزرا نہیں. ہارون کی بہن یا اخت ہارون کہا جا رہا ہے. ہارون کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماجائے بھائی ہیں. ان کی بہن کا قصہ یہ ہے، ان کے والد پاکیزہ، ان کی والدہ پاکیزہ، پورا معاشرہ ان کو جانتا تھا. نکاح کے ذریعے سے یہ وجود میں آئی تھیں، نظر ذریعہ بنی تھی، ایسی پاکیزہ گھرانی کی عورتوں میں سے تھی. پھر یہ مسئلہ بچہ کیسا ہو گیا؟ کیونکہ ہم عادت کے خلاف دیکھنے کے عادی نہیں ہیں، اس لیے اس میں شک میں پڑ گئے. کہنے لگے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. اب معاملہ ٹیڑھا ہو گیا. حضرت مریم علیہ السلام کہنے لگی یا اللہ کاش یہ دن آنے سے پہلے میں مر جاتی. تو اللہ تعالیٰ نے تدبیر سکھائی، تمہیں کچھ کرنا نہیں ہے، بس برداشت کرو. کیا کرنا؟ جب لوگ پوچھیں گے تو کیا کروں، یہ سوال حضرت مریم نے پوچھا تھا. ظاہر معاشرے میں خلاف عادت کوئی بات ہوتی ہے تو قبول نہیں کی جاتی. تو فرمایا کہہ دو انی نذرت للرحمن صوما، میں نے رحمان کے لیے بات کرنے کا روزہ رکھ لیا ہے، اب میں بات کروں گی نہیں. ارے لوگ چھوڑیں گے کیا؟ پوچھیں گے نہیں؟ پوچھیں گے. تمہیں کچھ نہیں کہنا ہے. دیکھو میں یہ کہہ رہا تھا، صوفیہ کہتے ہیں کہ جب خاموش ہوتے ہو تو ابواب حکمت کھلتے ہیں. یہاں سے میرے مضمون کے حصے سے جوڑ لیجئے آپ اس کو. انی نذرت للرحمن صوما فلنکلم اليوم انسیا، آج میں کسی سے بات نہیں کروں گی، آج تو میری گفتگو کا روزہ ہے. تو پھر قوم کو کیسے اطمینان دلایا جائے؟ اللہ نے خبر دے دی فاشارت الیہ، بچے کی طرف اشارہ کر دے. ہری بولو بھی رکھو، اپنی صفائی میں بھی کچھ نہ بولو. صفائیاں دے لیتے رہے تو لوگ اعتراضات بڑھا دیتے جاتے، وہ مشلے ہو گیا. صفائیاں دینا چھوڑ دے. کرنا کیا؟ اللہ کی قدرت کا انتظار. فاشارت الیہ، بچے کی طرف اشارہ کر دو، باقی ہم دیکھ لیں. لوگوں نے پوچھا، جب انہوں نے اشارہ کیا، لوگوں نے پوچھا بھائی ٹھیک ہے تم بات نہیں کر رہے تو جواب تو دو کہ یہ ہوگا کیا، اس کا کیا حل ہے، کیا مسئلہ ہے؟ یہ تمہیں نکال دیا جائے گا، بستی سے باہر کر دیا جائے گا، ایسا کام کرنے والی عورت ہماری بستی میں نہیں رہ سکتی. تو انہوں نے اس بچے کی طرف جب اشارہ کیا، قرآن مجید اس کا ذکر کرتا ہے فاشارت الیہ، تو لوگ کہنے لگے قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا،
آغوش مادر میں پرورش پانے والا بچہ وہ کیسے بات کر سکتا ہے؟ کیف نکلم؟ تو اللہ تعالیٰ نے باب حکمت کو کھول دیا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے خود کلام کیا. یہ کیوں کرایا اللہ نے؟ کیونکہ ان کی پیدائش معجزانہ تھی تو ان کی گفتگو بھی معجزانہ ہو جائے، تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ جو معجزانہ گفتگو کر رہا ہے وہ معجزانہ شان سے پیدا ہو سکتا ہے. خود اس میں ہی جواب ہے. کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. ادھر یہ کہہ رہے ہیں، ادھر وہ کہہ رہے ہیں. قال انی عبد اللہ، ماں کی گود میں بچہ پکار اٹھا، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، کتاب دیا گیا ہوں. وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنایا گیا ہے. یعنی میں عام آدمی نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں. وضاحت کرا دی اللہ رب العزت نے. معجزانہ شان سے پیدا ہو گئے تو کہیں بعد میں تم خدا پیدا ہو گئے یہ نہ کہہ بیٹھو، اس لیے انی عبداللہ کہلا کر ان کی عبدیت کا اقرار کرا دیا. شان معجزہ اپنی جگہ، باوجود اس قدرت کے ظہور کہ میں خدا نہیں ہو گیا، میں بندہ الہی ہوں، یہ اقرار کرا دیا. یہ ہے حکیمانہ کلام. جب تم خاموش ہو جاتے ہو اللہ باب حکمت کھول دیتا ہے. اس سے صوفیہ فرماتے ہیں تم بولنا چھوڑ دو، اوپر والا بولتا ہے، تمہیں نہیں دکھتا، جواب ہوتا ہے. ہمیں نظر نہیں آتا، نظر نہیں آیا تو اطمینان بھی نہیں ہوتا. بات پھر کہیں اور جائے گی. قرآن مقدس میں حق تعالی جل شانہ نے ہمیں فرمایا ہے جب تم بات کرو نا درست اور سیدھی بات کرو. اسی لیے میں نے قرآن مجید کی اس آیت کو بار بار پڑھا ہے. اتقوا اللہ، اللہ کا ڈر پیدا کریں گے تو بات کیا ہو جائے گی؟ درست ہو جائے گی، سیدھی ہو جائے گی. اچھا بات درست ہو جائے گی تو فائدہ کیا ہوگا؟ اپن لوگوں کا غرض مند ہے. جب تک کوئی فائدہ دکھے گا نہیں، ایڈوانٹیج نہیں دیکھیں گے، اس وقت تک کوئی کام کریں گے نہیں. تو حق تعالی جل شانہ نے خبر دی وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، جب تم درست بات کرنے لگ جاؤ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، تمہارے کام ٹھیک ہو جائیں گے، تمہارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. بعد میں اونچ نیچ، الٹ پھیر، جھوٹ، دغا، دھوکہ، فریب بظاہر تھوڑا نفع ہوگا لیکن دائمی نقصان. سچ میں اس کے مقابلے میں بظاہر تھوڑا نقصان نظر آئے گا لیکن حقیقت کے اعتبار سے اللہ رب العزت ہمارے اعمال کو درست کر دیں گے. اعمال درست ہو جائیں گے تو احوال کی اصلاح ہو جائے گی. یصلح لکم اعمالکم، سب سے پہلے ہمارے اعمال درست ہو جائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کی معافی کا راستہ بن جائے گا. اس طرح اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا. اور یہ ہے اللہ رسول کی اطاعت. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ کامیاب ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. بات کریں تو جب بھی کریں اس کے اندر حسن ہونا چاہیے، خوبصورتی ہونا چاہیے، اچھی بات کرنا چاہیے، غلط بات نہیں ہونا چاہیے. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي، میرے بندوں سے کہہ دیجئے يَقُولُ الَّتِي، جب بات کریں نا ہی احسن، وہ بات اچھی ہونی چاہیے. اچھی بات ہے تو کرو ورنہ مت کرو. حدیث شریف میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اسی کی ترجمانی کی ہے یا فہمائش کرائی ہے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور آخرت کا یقین رکھتا ہو، فلیقل خیرا، بولے تو درست بات بولے، او لیصمت، یا پھر خاموش رہے. بات کریں گے تو کیا کرنا؟ خیر والی بات کرنا، نہیں تو خاموش رہو. یہاں پر ایمان والا ہونا بتایا ہے اللہ پر، اور یقین والا ہونا بتایا ہے آخرت پر. جو یعنی
خیر والی بات وہی کرتا ہے اور شر والی بات سے وہی بچتا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور آخرت کا یقین رکھتا ہو کہ یہ ہوگا اور مجھے اللہ کو جواب دینا ہے۔ وہ بولے گا تو ٹھیک بات بولے گا، اور جس کا یہ شعور ختم ہو گیا وہ پھنسے گا پھر۔ تو اس لیے ہمیں اس شعور کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اللہ پر ایمان بھی بڑھے، آخرت کا یقین بھی بڑھے، جواب دہی کا احساس بھی بڑھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ۔ کبھی بات کرتے نا تو گھنٹوں نکل جاتے، نہیں نکلتے۔ کبھی ہم بات چیت میں دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، خاندان والوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے بر 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 ٹائم چلے جاتا رہتا۔ بعض وقت تو ایسا بھی ہوا، عورتیں بات کر لیتے بیٹھے تھے، فجر کی اذان بھی کہتے، پھر یوں تو کر کے تھوڑے نمازیاں تھے، شاید نماز پڑھ لے کے پھر بات کرنے بیٹھے تو ظہر کی اذان بھی کہتے، پھر بات چیت کر لیتے بیٹھے تو عصر کی اذان بھی کہتے۔ تو عورت بولی کہتے یہ مؤذنوں کو چینش نہیں ہے، بولے کئی کو تو بات بھی پوری نہیں ہو رہی، دوسری نماز کو کھڑا کر دے رہے۔ اور فجر سے ظہر کا وقت تھوڑا ہے، ظہر سے عصر کا وقت تھوڑا ہے، اتنی بات کے باوجود اذان کو ہم یہ سمجھتے ہیں ارے یار مؤذنوں کو چین ہی نہیں ہے، بولے تھوڑی تھوڑی دیر کو کھڑے ہو جا رہے لوگ۔ بات چیت کرنا ہو، ضرورت کی ہو۔ ایک مرتبہ حضرت مفتی نوال الرحمن صاحب دامت برکاتہم نے ارشاد فرمایا کہ زبان کس لیے ہے؟ نصیحت کرتے ہوئے فرما رہے تھے کہ زبان تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے لیے دی ہے، بات کرنے کی ہمیں اجازت دی ہے، ضرورت کی بات کر لو، نہیں تو پھر تمہارا پیٹ کا کیا ہوگا؟ پیٹ کا بھی تو دھندا ہے نا۔ بات کر سکتے ہو، درست بات، ٹھیک بات، جائز بات، محدود دائرے میں کر لو، اتنی اجازت ہے۔ اب اللہ الٹ دی ہے، ذکر کرتےچ نہیں، خالی باتچ کرتے۔ جس مقصد کے لیے زبان دی گئی اسی مقصد کے لیے یوز نہیں ہو رہی، اور جس مقصد کے لیے اجازت دی گئی تھی، جس کے لیے اجازت دی گئی تھی اسی کو مقصد بنا کے چل رہا ہے۔ صرف اجازت دی ہے ضروری بات کر لینے کی، لیکن اس اجازت کا ناجائز فائدہ اتنا اٹھایا جا رہا ہے کہ جو مقصد بتایا گیا تھا وہی فوت ہو رہا ہے۔ کتنا بڑا مقصد اللہ نے بتایا، نماز کا حکم دیا، لیکن وہ نماز بھی اسی کام کے لیے ہے، ایک دن میں 5 مرتبہ اللہ کے بارگاہ میں حاضری، مگر یہ حاضری تمہاری کاہے کے لیے ہو؟ اقم الصلاۃ لذکری، تم سے نماز اس لیے پڑھوا رہا ہوں تاکہ میرا ذکر ہو جائے تم سے۔ روزہ اس کو کثرت سے کرو نہیں کہا، کیونکہ سال میں 1 مہینہ ہے خالی، اور اس کے بارے میں خود اللہ نے فرمایا ہے ایام معدودات، تھوڑے دن ہیں وہ، اس کو کثرت سے کرو بولا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تھوڑے دن ہیں، خود اللہ نے فرمایا ہے۔ زکوٰۃ تو سال میں 1 بار ہے، جو مہینہ بھر رہے سو اس کو اللہ زیادہ نہیں بولا، تو 1 بار کرے سو کام کو زیادہ کیسا بولیں گا؟ جو 5 دن کا کام ہے حج کا، اس کو زیادہ کیسا بولیں گا؟ وہ تو پوری زندگی میں 1 بار کا ہے۔ عبادتوں میں اللہ نے کسی چیز کو کثرت سے کرنے کا اگر حکم دیا ہے تو وہ اللہ کا ذکر ہے، اور عجیب شان کے ساتھ ہے، غور کریں اس مقام پر۔ نماز کے لیے شرائط ہے، وقت ہونا، وقت نہیں رہا تو ایکسیپٹ نہیں کروں گا۔ فجر کی نماز مغرب میں پڑھ لیتا ہوں، چلتا ہے کیا؟ ظہر کی مغرب میں پڑھ لیتا ہوں، عشاء میں پڑھ لیتا ہوں، چلتا؟ جب جو نماز پڑھنا ہے جبش پڑھنا۔ رمضان کے روزے اب بیچ رہ لیتا ہوں، چلتا؟ زکوٰۃ التیج کے کو نکالنا، تھوڑی کم نکالتا ہوں، چلتا؟ حج ونج جاگو کے کرنا، مسجد عثمان بہت بڑی زبردست مسجد ہے محبوب نگر کی، ونج پڑھ لے، حج کر لیتا ہوں، کیا خیال ہے ہو جاتا؟ شرائط ہے صاحب، حج کے لیے ونج جانا پڑیں گا، دوسری جگہ گئے تو حج نہیں ہوتا۔
رمضان کے روزوں کے لیے رمضان ہی کا انتظار کرنا پڑے گا. زکوٰۃ کے لیے نصاب بتا دیا گیا کہ اس میں کون کتنا دے گا اتنا پورا دینا پڑے گا, کم زیادہ نہیں چلے گا, اپنی مرضی نہیں چلے گی. نماز کے لیے اوقات ضروری کر دیے. واحد ہی بات. اچھا جہاد من حیث ضرورت ہے, کہیں فرض عین ہے, کہیں فرض کفایہ ہے, لیکن ذکر کے معاملے میں اللہ رب العزت نے تمام قید ہٹا دی, تمام. عجیب, اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ کا ذکر کرو اور کثرت سے کرو, صبح شام وہی کام, صبح شام وہی کام. اذکر اللہ ذکرا کثیرا, یہاں کثیرا کا لفظ لائے, ذکر کرو کثرت سے کرو. وسبحوہ بکرۃ واصیلا, صبح شام ایک ہی کام ہے ذکر اللہ تعالیٰ کا ذکر. کون بولتے ہیں, سمجھ گئے تو اچھا ہے. عذر شرعی ہے تو بھی پڑھ لینا. نماز نک کو بولی اللہ میاں, نماز نک کو بولی, ذکر نک کو کام بولے. اگر کوئی خاتون حالت حیض یا نفاس میں ہو, ناپاکی کی حالت میں ہو, اس کو عذر شرعی کہتے ہیں. سمجھ آ گیا؟ جس میں اللہ نے روزے رکھنا منع کر دیا, نماز پڑھنا منع کر دیا, قرآن مجید کا چھونا منع کر دیا, بلکہ پڑھنا بھی منع کر دیا. ٹھیک, لیکن ذکر کو منع ہے. عذر شرعی میں کوئی بھی نہیں بولتا عذر شرعی میں ذکر منع ہے. عذر شرعی کی حالت میں حضرات صحابیات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہماری نماز رہ گئی, مقامات کم ہو گئے, اب کریں تو کیا کریں؟ فرمایا کوئی بات نہیں, اس وقت جو نماز کا ہے مصلی بچھاؤ, اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اللہ کا ذکر کرتے رہو, یہاں تک کہ نماز کے لیے جتنا وقت بیٹھتے تھے اتنی دیر ذکر میں بیٹھ جاؤ. ہو گیا, تمہاری نماز ہو گئی. عذر شرعی میں بھی نماز نہیں ہے لیکن ذکر ہے, کیونکہ مقصد نماز بھی ذکر ہی ہے. مگر عذر شرعی کی حد تک گنجائش ہے, کہیں اس کو ہر جگہ فٹ کر لیں گے. بعض لوگ کر لے رہے ہیں, مقصد نماز ذکر اللہ ہے نا, میں چلتے پھرتے کر لے تو مسجد جانا ضروری نہیں ہے. یہ ہیلے نہیں چلنے والے ہیں, یہ مردوں کو ہیلے نہیں چلنے والے ہیں. عورتوں کے لیے چونکہ ان کے عذر شرعی کے ایام میں ان کے مقامات کم نہ ہو جائیں, اس لیے ایک تدبیر بتا دی گئی کہ تم یوں کر لو, بہرحال اپنے ان مقامات کو پورا کر لو, یہ بتایا گیا. یہ نہیں کہ آپ ذکر کرنا مقصد ہے, نماز ہے لہٰذا ہم چلتے پھرتے کر لیتے ہیں, مسجد جانا نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے. یہ تعویل نہیں کر سکتے, یہ شیطان تعویل ڈالتا ہے. اس واسطے یہاں پر مذلت قدم کے نام پر صوفیہ اس کو سکھا دیتے, سمجھا دیتے. یہاں شیطان ڈالا بہت سوں کو اور پھنس گئے بہت سے, اپن وہ پھنسنے والوں میں سے نہیں ہونا, کیونکہ کمال اللہ سلسلے سے نسبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر مذلت قدم میں اس کو پکڑ کر نکال لیتے ہیں. اصل مسئلہ جو ہے نا دستگیر کا یہی ہے, مذلات قدم میں پکڑ کر نکالنا دستگیری ہے. لوگ کہاں کچھ فٹ کر لیں, ہو گیا, بات کہیں اور جائے گی, پھر اصل مقصود موضوع رہ جائے گا. بات کریں تو کیا کریں بھائی, پھر درست بات کرنا ہے کرو ورنہ خاموش رہو. اتنی بڑی ضمانت قرآن مجید میں حق تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ تم میں سے کامیاب وہ ہے, فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز, جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے وہ حقیقی کامیاب ہے نا. جہنم سے بچا لیا جائے, اس کی کوئی گارنٹی دے سکتے میری نمازوں کے بدلے میں اللہ جنت دے دے گا؟ کوئی روزوں کی گارنٹی دے سکتے میرے روزے ہیں انشاءاللہ جنت پکی, میری زکوٰۃ ہے, میرا حج ہے, کیا بات ہے اللہ تعالیٰ ضرور جنت دے کر رہے گا؟ کوئی بول سکتا؟ پہلے یہ بول قبول ہوا نہیں ہوا, وہیں پھنس جاتا. قبولیت ہی مشکوک ہے, معلوم ہی نہیں اللہ نے قبول کیا بھی ہے یا نہیں کیا. کیونکہ ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں تو ہماری نماز اللہ کے پاس پیش کرنے کے قابل ہی نہیں ہے, روزہ زکوٰۃ حج اللہ کے پاس پیش کرنے کے قابل ہی نہیں ہے.
ہر عمل 3 13 9 18 ہے. اب ایسی چکر میں اللہ کے پاس قبول ہوا کہ نہیں کہ وہی شک میں ہے تو جنت کا یقین کہاں سے ہوگا؟ مگر ایک عمل ایسا ہے جس پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. چائنا والوں کو پوچھے گا دے تمہارے مال کی گارنٹی؟ بولے تو نو گارنٹی. تو کیوں؟ بولے تو تم اپنی گارنٹی دو، ہم ہمارے سامان کی گارنٹی دیتے. بولے گا کوئی اپنی گارنٹی دے سکتا؟ چائنا کی چیز کیا کرتے؟ یوز اینڈ تھرو، یوز کر لو پھینک دو، گارنٹی نہیں ہے. ان لوگوں کو پوچھے کیوں نہیں دینا چاہیے نا، سب دے رہے ہیں کمپنیاں. بولے تو تم اپنی گارنٹی دے سکو تو ہم ہمارے سامان کی گارنٹی دیتے. بولے گا یہ ایک سمجھانے کے لیے تھوڑی سی ظرافت ہے. لیکن کوئی اپنی زندگی کی بھی گارنٹی نہیں دے سکتا، یہ بات طے اور حقیقی ہے. مرنا تو طے ہے نا بھائی. تو جنت ہے کہ جہنم ہے کوئی گارنٹی دے سکتا ہے؟ نہ ہمیشہ کی زندگی کی گارنٹی دے سکتا ہے، اور نہ مرنے کے بعد جنت یا جنت کی گارنٹی دے سکتا ہے. مگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم کو جنت کی گارنٹی دے رہا ہوں، مگر تمہارے ذمہ 2 کام لگا رہا ہوں. اگر تم یہ 2 کام کر لو نا جنت کی ضمانت میرے ذمہ ہے. اگر خدا نہ دے گا مصطفیٰ کا دامن پکڑ لینا. جناب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَضَمِّنُوا مَا بَيْنَ لِحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ، تم اپنے 2 جبڑوں کے درمیان جو عزو ہے اس کی ضمانت دے دو، اور 2 قدموں کے درمیان جو عزو ہے تم اس کی ضمانت دے دو. میں تم کو جنت کی ضمانت دے رہا ہوں. نمازیں پڑھا، روزے رکھا، زکوٰۃ نکالا، حج کرا، قبول ہوئی نہیں ہوئی بازو رکھ. یہاں اس کی بحث نہیں ہو رہی ہے، یہاں بحث ہو رہی ہے کہ زبان کی حفاظت کر اور شرمگاہ کی حفاظت کر. مصطفیٰ کی ضمانت لے لے کہ اس پر اللہ جنت دے گا. اسی لیے سلوک میں صوفیہ کہتے ہیں بھائی اپنے اعمال کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. زبان بے قابو ہے، اعمال بے ترتیب ہیں، حالات تو کھل ہی نہیں رہے ہیں. اس وقت اس قدر بعد پیدا ہو گیا روحانیت کا کہ نفس غالب ہے، روحانیت مغلوب ہے. ایسے میں اگر کچھ اتنا مل جائے کہ جنت حاصل ہو جائے تو فرمایا کہ بھائی تقلیل کلام یہ وہ مجاہدہ ہے کہ جس کے ذریعے سے تم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت کے مستحق ہو سکتے ہو. اس لیے کیا کرنا؟ بات چیت کم کر دینا، ضرورت کی کرنا، بے ضرورت بات نہیں کرنا. حضرت شاہ صاحب دامت برکاتہم کے جو شیخ تھے ان کی جو خانقاہ تھی وہاں پر لوگوں کا علاج کرنے کے لیے جاتے ہی فرمایا کرتے ہیں اکثر حضرات شیخین مفتی صاحب اور حضرت شاہ صاحب وہاں خانقاہ کو جاتے پتھر دھلا کے منہ میں رکھا دیتے تھے. کئی کو بولے تو یہ نے خوابوں میں رہے تو سب خوابوں میں آ جاتا ہو، زبان قابو میں رہے تو سب قابو میں آ جاتا ہے. اس لیے مجاہدات تھے وہ بڑے بزرگوں کے. اب ہم لوگ پتھرے رکھے تو الکوثر کی طرف دیکھنا نہیں کوئی بول، کیوں؟ تو جاتے پتھرے منہ میں ڈال رہے بیٹے. حالانکہ یہ مجاہدہ سلوک میں صوفیہ کراتے ہیں اس لیے کہ تقلیل کلام کا ملکہ پیدا ہو جائے. اور یاد رکھیں یہ ایک مقام ہے باضابطہ. دھیرے 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 آدمی اپنی بات کو قابو میں اور کنٹرول میں کرنا سیکھتا ہے، پھر ضرورت کی بات کرنا سیکھتا ہے، پھر بات میں نرمی سیکھتا ہے. پھر جب ایسی بات کرنے لگتا ہے تو اللہ اس پر حکمت کے ابواب کھولتے ہیں. پھر اس کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ لوگوں کے لیے مشعل رہنما ہدایت ہوتی ہے. پھر لوگ اس سے لیتے ہیں اور ہدایت پاتے ہیں. پھر اس کے بعد اس کا جو یہ کلام ہوتا ہے اللہ رب العزت اس سے قبولیت اور مقبولیت عطا فرما دیتے ہیں. یہ دنیا کی انعامات ہیں، اور آخرت کے اعتبار سے حق تعالی جل شانہ اسے جنت عطا فرماتے ہیں، کیونکہ ضمانت مصطفیٰ کریم کی ہے. ضمانت مصطفیٰ کی گویا ضمانت خدا کی ہے. ضمانت مصطفیٰ کی گویا ضمانت خدا کی ہے. یہ بڑی ضمانتیں ہمیں حاصل ہوں گی زبان کی حفاظت سے اور شرمگاہ کی حفاظت سے. یہ حدیث شریف میں آیا ہے. تفصیلات اتنی ہیں کہ کم از کم اس پر 1 سال اور بولا جا سکتا ہے، لیکن اس وقت اتنا موقع نہیں ہے. اس کو اجمال میں سمجھ کر قبول کر لیجئے گا. اللہ تعالی ہمیں اس مقام کو حاصل کرنے والا بنائے. سکوت اور خاموشی ایک مقام ہے باضابطہ، جیسے ارادہ ایک مقام ہے، توبہ ایک مقام ہے،
زہد ایک مقام ہے، صبر ایک مقام ہے، جو گزرے ہوئے ہیں نا، خلوت ایک مقام ہے، ایسے ہی سکوت اور خاموشی ایک مقام ہے۔ اور سلوک میں باضابطہ اس کو مجاہدہ اجمالی میں بھی کراتے ہیں اور مجاہدہ تفصیلی میں بھی کراتے ہیں۔ کم از کم ہم مجاہدہ اجمالی کی کوشش کریں، یعنی بات صرف ضرورت کی کریں، آٹومیٹک سارا نظام انشاءاللہ درست ہوتا چلا جائے گا، بلا ضرورت کوئی بات نہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو علم نافع، فہم سلیم اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ کلمات استغفار